اور جو واقعات پیش آئے ہیں کل کے روز بھی اور آج کے روز بھی۔ پاکستان کی معیشت جو ہے اس میں آج آپ نے دیکھا کہ ڈالر جو ہے وہ 25 روپے ایک دن کے اندر انٹر بینک ریٹ جو ہے وہ اس نے اپنی قدر لوز کی، اور 255 روپے سے پہ جو روپیہ ہے وہ ڈالر کے اگینسٹ کلوز کیا، اور جو اوپن مارکیٹ میں ریٹ ہے اس کا ابھی تک کوئی ریٹ نہیں آیا۔ 275 285 یہ سارے ریٹس آ رہے ہیں۔ جب مارکیٹ کلوز ہوئی آج تو ابھی بھی ڈاؤن ورڈز پریشر تھا پاکستان کے روپے کے اوپر، اور اس ریٹ کے اوپر بھی ڈاؤن ورڈز پریشر 255 پہ دیکھا گیا۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جب بھی اسحاق ڈار صاحب نے معیشت سنبھالی ہے انہوں نے ایکسچینج ریٹ کو فکس کرنے کی کوشش کی، زیادہ دیر وہ سسٹین نہیں ہو سکا، اور جب ایکسچینج ریٹ کو چھوڑا گیا تو وہ بری طرح نیچے آیا۔ آپ کو میں یاد دلاتا رہوں کہ 2016-17 میں اسحاق ڈار صاحب نے 32 ارب ڈالر ضائع کیے 105 کے اوپر ڈالر کو رکھنے کے، اور جب وہ سسٹین نہیں ہو سکا مفتاح اسماعیل صاحب آئے تو ڈالر جو ہے وہ کوئی 117 تک چلا گیا، اور پھر جب انٹرم یعنی قائم مقام وزیر خزانہ 2018 میں آئے تو یہ 124 روپے تک چلا گیا۔ اور جب پاکستان تحریک انصاف نے حکومت سنبھالی تو آئی ایم ایف نے دوبارہ کہا کہ اس کو مکمل مارکیٹ ایکسچینج ریٹ پہ لے کے جائیں، تو پھر اس میں مزید ڈی ویلیویشن آئی، اور یہی یہی ہوا ہے اس مرتبہ بھی۔ جب پاکستان تحریک انصاف حکومت چھوڑ کے گئی تو 182 روپے 93 پیسے کا ڈالر تھا، اور میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں کہ اگر ہم نے اسٹیٹ بینک کی انڈیپینڈنس کو برقرار رکھا ہوتا، اگر ہم نے مارکیٹ ایکسچینج ریٹ رجیم کو برقرار رکھا ہوتا، اگر ہم پولیٹیکل سٹیبلٹی کو برقرار رکھتے تو بہت ہوتا تو یہ 182 سے 190 پہ آ جاتا، 190 سے 195 پہ آ جاتا، 200 پہ آ جاتا، لیکن میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں کہ اس سے آگے نہیں جانا تھا۔ اس اگر آج یہ گیا ہے تو اس کی وجہ پچھلے 9 ماہ کی سیاسی اور معاشی تباہی ہے، اور اس کے اثرات ابھی سامنے آنے ہیں۔ جب 255 یا جہاں پہ بھی یہ ایکسچینج ریٹ جو ہے وہ سیٹل ہوگا تو اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ یہ معاملات جو ہیں یہ خراب ہوں گے۔ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ 2 منٹ ہم اذان کی بریک لے لیتے ہیں، اس کے بعد دوبارہ شروع کرتے ہیں۔
جی جب آپ کہیں گے. جی شکریہ. ٹھیک ہے جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذان کی ہم نے 2 منٹ کی بریک لی تھی اور میں آپ کو یہ عرض کر رہا تھا کہ پہلے بھی ایکسچینج ریٹ کو فکس کرنے کی اسحاق ڈار صاحب نے کوشش کی, 32 ارب ڈالر استعمال کیے ملک کے, اور جب اس ایکسچینج ریٹ رجیم سے ہم باہر نکلے تو سڈن ڈی ویلیویشن ہوئی جس سے مہنگائی کی اسپائک آئی, اور یہ سب کچھ ان کے اپنے دور میں ہی ہو چکا تھا. 105 سے 124 پہ یہ ڈالر واپس چھوڑ کے گئے, اور جب ہم آئے اور ہم نے مارکیٹ ایکسچینج ریٹ رجیم میں لے کے گئے تو اس کے بعد ڈالر فردر ڈی ویلیو ہوا. اور میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں کہ اگر ہم اسٹیٹ بینک کی انڈیپینڈنس یعنی اس کی آٹونومی کو برقرار رکھتے جو کہ پاکستان تحریک انصاف نے رکھا تھا, اور اگر ہم مارکیٹ ایکسچینج ریٹ رجیم میں رہتے, اور اگر ہم پولیٹیکل انسٹیبلٹی کسی ایک شخص کی ضد کی وجہ سے اس کی طرف ہم نہ جاتے اپریل 2022 میں, تو آج شاید 200 کو بھی کراس نہ کیا ہوتا پاکستان کے روپے نے. 1981 سے اب تک پاکستان کا سالانہ ڈی ویلیویشن کی جو ایوریج ہے وہ 6% ہے, 6.1%. کیوں ہے وہ؟ کیونکہ ہمارا مہنگائی کا ریٹ جو ہے وہ باقی دنیا سے زیادہ رہا, اس لیے وہ 6% سالانہ پہ ایڈجسٹ ہوتا ہے آپ کا ایکسچینج ریٹ. کیا آپ کو معلوم ہے کہ پچھلے 3 ماہ میں 3.4% ماہانہ آپ کا, پچھلے 9 ماہ کے اندر 3.4% ماہانہ آپ کا جو ڈالر ہے وہ اپریشیٹ کیا روپے کے اگینسٹ. پاکستان تحریک انصاف کے 3.5-4 سال میں 58 روپے 58 روپیز, جس کے اندر اسحاق ڈار کا لیگ بھی شامل تھا جو اس نے زبردستی ہولڈ کیا ہوا تھا, وہ آپ کا روپیہ ڈی ویلیو ہوا. پچھلے 9 ماہ میں 75 روپے ہو چکا ہے, اور ابھی بھی جب مارکیٹ 255 پہ کلوز کی ہے آج تو ڈاؤن ورڈز پریشر تھا. جب کل مارکیٹ کھلے گی مزید نیچے جا سکتا ہے. اوپن مارکیٹ کا ابھی کوئی ریٹ سیٹل نہیں ہوا, اور یہ سب کچھ اس ماحول میں ہو رہا ہے جہاں آپ نے امپورٹس کے اوپر آرٹیفیشل ریسٹرکشنز لگائی ہوئی ہیں, کیپٹل کنٹرولز لگائے ہوئے ہیں. اسٹیٹ بینک ہر ایل سی نہیں کھول رہا, اکثر ایل سیاں نہیں کھول رہا, آج خام مال کی ایل سیاں نہیں کھول رہی, اور اسحاق ڈار کی اس پالیسی کی وجہ سے آج پورے پاکستان میں بنیادی چیزوں کی قلت آ چکی ہے. آپ کے ہر انڈسٹری کی سپلائی چینز ڈسرپٹ ہو چکی ہیں, کھانے پینے کی اشیاء سے لے کے تیل ڈیزل سے لے کے خام مال سے لے کے صنعت کے خام مال سے لے کے دوائیوں تک, سرجری کرنے کے آلات تک اس پالیسی نے ملک کے اندر قلت کریٹ کر دی. اور یہ وہ ملک تھا جو 9 ماہ پہلے 6% پہ ترقی کر رہا تھا اور دور دور تک کسی ایسے بحران کا اندیشہ نہیں تھا. ہاں ضرور سپر کموڈٹی جو سائیکل آیا دنیا میں اس کے چیلنجز تھے, لیکن اس چیلنجز سے نپٹا جا سکتا تھا بڑی آرام سے اگر کنٹینیوٹی رکھی جاتی اور اگر ہم مارکیٹ ایکسچینج ریٹ میں رہتے اور اگر ہم اسٹیٹ بینک کی انڈیپینڈنس کو برقرار رکھتے. میں سمجھتا ہوں کہ مفتاح اسماعیل اور اسحاق ڈار کی تباکن پالیسیوں کے بعد اور جو معیشت کو نقصان پہنچا ہے آج اور اس کا میں ابھی آپ کو بتاؤں اثر پوری طرح آنا ہے. ایکسچینج ریٹ کا اثر 2 سے 3 ماہ کے بعد مہنگائی پہ آتا ہے, ہر چیز میں مزید مہنگی ہوگی. میں سمجھتا ہوں کہ جہاں پہ آپ کا آج ایکسچینج ریٹ چلا گیا ہے 30% سے اس وقت آپ کی شرح مہنگائی کھڑی ہے, یہ 40-45 پہ چلی جائے گی. اب آپ کو بجلی اور گیس اور مہنگی کرنی پڑے گی. آئی ایم ایف کی شرائط مزید سخت ہو جائیں گی, کیونکہ آپ نے مسلم لیگ نون نے تو 70% آپ کا جو بجلی کے مہنگے پلانٹ لگائے ہیں وہ سارے امپورٹڈ ایندھن پہ ہیں. ان کے امپورٹڈ ایندھن کے اوپر جو کاسٹ نکلے گی اور ان کی کیپیسٹی پیمنٹس جو ڈالر انڈیکس میں یہ کر کے گئے ہیں 255 یا 260-70 جہاں پہ بھی اب ڈالر جاتا ہے, تو وہ اتنی زیادہ آپ کو مہنگائی کرنی پڑے گی اور ہم ہائپر انفلیشن میں بھی جا سکتے ہیں. صنعت آپ کی ویسے بند پڑی ہے, بے روزگاری جو ہے وہ, اور تو اس سے زیادہ نالائکی کیا ہوئے گی. یہ حکومت اگر آج قائم ہے تو بیساکھیوں کے سر پہ قائم ہے, اس کے علاوہ اس حکومت کا کوئی وجود نہیں ہے. اور یہاں پہ میں آتا ہوں ان بیساکھیوں پہ اور سیاست پہ. کل اس رجیم کا بھیانک چہرہ پوری دنیا نے دیکھا, صرف پاکستان نے نہیں. فواد چودھری کو جس طرح لایا گیا کسی دہشت گرد کو نہیں لایا گیا. اس طرح تو راؤ انوار کو لانا چاہیے تھا اگر عدالت میں پیش کیا جاتے ہیں, اگر اس ملک میں کوئی انصاف ہوتا. اس طرح تو پیش کیا جانا تھا ان لوگوں کو جنہوں نے اربوں روپے لوٹے ہیں, جن کو آپ نے منصب پہ بٹھا دیا. اس طرح تو پیش کیا جانا تھا اس ملک کے اندر جنہوں نے سازش کی. لیکن آپ نے ایک ایسے شخص کو جس نے ساری عمر قانون کی بالادستی کی بات کی, جس نے ساری عمر صحافتی آزادی کی بات کی, جس نے جب موقع آیا تو دوسری جماعتوں کی بھی حمایت کی اگر انہوں نے کوئی اصولی موقف اپنایا, اور جو پاکستان کے اندر
جمہوریت سول رائٹس مائنورٹی گروپس کی سب سے طاقتور آواز تھی. آپ نے اس کے ساتھ یہ کیا. کل کوئی اس خوش فہمی میں نہ رہے یا غلط فہمی میں کہ کل کوئی فواد چودھری کو نقصان پہنچا ہے. کل فواد چودھری قوم کا ہیرو بن گیا ہے اور جنہوں نے ظلم کیا ان کا چہرہ ساری دنیا نے دیکھ لیا. یہی وجہ ہے کہ رات کو 11:30 بجے اور 11 سے 11:30 کے درمیان چینلز کو ہدایات آئیں کہ آج کا دن اگر یعنی کل کا جو دن ہوگا جو آج کا دن ہے اس میں فواد چودھری کے کیس کو ذرا ڈاؤن پلے کرنا ہے. بہرحال میں یہاں پہ اپنے اتحادی چودھری پرویز الہی صاحب نے بھی آج گفتگو کی ہے, میں ان کا بھی بڑے ادب سے جواب دینا چاہتا ہوں. دیکھیں چودھری صاحب ہمارے بزرگ ہیں اور ہمارا ادب ان پر لازم ہے اور وہ پاکستان تحریک انصاف کے اتحادی ہیں اور ہم ان کے اتحاد جی اور ہم اس اتحاد کی بڑی قدر کرتے ہیں. لیکن پاکستان تحریک انصاف اگر آج پاکستان کی سب سے مقبول جماعت ہے, سوابی سے لے کے گوادر تک, کراچی سے کوئٹہ, لاہور سے کراچی, پشاور, آپ آزاد جموں کشمیر, گلگت بلتستان, تو اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان نے روایتی سیاست کو رد کیا. ہم نے سودے بازی کر کے اقتدار کی سیاست کو رد کیا. ہم جانتے تھے جب ہم نے اسمبلیاں چھوڑنی تھیں کہ یہ مشکل راستہ ہے, ہم جانتے تھے. ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ ابھی اور مشکلات بھی آگے آئیں گی, ہمیں معلوم ہے اور ہم اس کے لیے تیار ہیں اللہ کے فضل سے. لیکن یہ کہنا کہ ملک کی معیشت ڈوب رہی ہے, انسانی حقوق کا جنازہ نکل گیا, ارشد شریف کو قتل کر دیا گیا, صحافتی آزادی کو ختم کر دیا گیا, ملک میں جمہوریت نام کی چیز کوئی نہ رہ جائے اور ہم پنجاب حکومت میں بیٹھے رہیں, وزارت اعلیٰ یا وزیروں کے مزے لوٹتے لائیں, یہ سیاست نہیں ہے. اور یہی سیاست ہے جس کی وجہ سے آج بہت ساری سیاسی جماعتوں کا ووٹ بینک ختم ہو گیا ہے, اور اگر کسی ایک جماعت کا آج ووٹ بینک ہے تو وہ پاکستان تحریک انصاف رہ گئی ہے, کیونکہ ہم نے خود اقتدار کو ہمیشہ چھوڑ کے عوام کی سیاست کی ہے اور ان تصورات کی سیاست کی ہے, قانون کی بالادستی کی, جمہوریت کی, سول سپریمیسی کی. وہ تو عمران خان آج بھی سودے بازی کر لے تو وہ واپس اقتدار میں آ جائے, لیکن اس سے کیا فائدہ ہوئے گا؟ اس سے کیا پاکستان کے اندر وہ تبدیلی آئے گی جس کے لیے عمران خان اور بہت سارے ایسے لوگ جو سیاست میں نہیں آنا چاہتے تھے وہ آئے. اور یہی فرق ہے ہم میں اور باقیوں میں کہ ہم اقتدار کی سیاست نہیں کر رہے. اور یہ کہنا کہ فواد چودھری کو پہلے اندر ہو جانا چاہیے تھا, پنجاب حکومت بچ جاتی. فواد چودھری آج قوم کا ہیرو ہے اور کوئی قوم کا ہیرو نہیں ہے. اور جس طرف ہم جا رہے ہیں, جو ہم نیا پاکستان تصور کر رہے ہیں, وہ اس نظام کے ذریعے نہیں حاصل ہو سکتا کہ آپ کبھی کسی سے بیٹھ کے مل کے پنجاب حکومت لے لیں یا اقتدار لے لیں, کبھی کسی سے بیٹھ کے لے لیں اور نیچے ووٹ بینک ہے کوئی نہیں, جماعت ہے کوئی نہیں, بس 4 لوگ ادھر سے ملائے, 5 لوگ ادھر سے ملائے, کوئی سازش کر لی, کوئی انٹریگ کر لی. ایسے نہیں, یہ عمران خان کی سیاست نہیں ہے. عمران خان کی سیاست اس سے مختلف ہے. اس قربانی اور مشکل اور ہمیں معلوم ہے کہ کیا کیا انہوں نے رکھا ہوا ہے اور کیا کیا کریں گے, اس کے لیے ہم کر لیں گے انشاءاللہ تعالیٰ, کوئی ایسی کسی کو پریشانی کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ ساری چیزیں جو تھیں یہ فواد چودھری کو بھی معلوم تھیں, ہمیں بھی معلوم ہے, لیکن یہ راستہ لینا پڑے گا اگر اس ملک میں جمہوریت کی جڑیں مضبوط کرنی ہے. صرف عمران خان کو نہیں, پوری قوم کو لینا پڑے گا. اگر عمران خان کو اکیلے لینا پڑے گا اپنے ساتھیوں کے ساتھ اکیلے بھی لے لیں گے, لیکن یہ سب سیاستدانوں کو راستہ لینا پڑے گا. کل فواد چودھری کا جو اوپر وہ غلاف ڈال کے لایا گیا, وہ فواد چودھری کے اوپر نہیں غلاف ڈال کے لایا گیا, وہ پوری جمہوری نظام کے اوپر غلاف ڈال کے اس کو عدالت میں اس طرح گھسیٹا گیا. جس طرح کل ہائی کورٹ کے اندر پہلے شور مچا کہ جی 1:30 بجے فواد چودھری پیش ہوئیں گے, 2 بجے ہوئیں گے, 3 بجے ہوئیں گے, اور پنجاب پولیس اور اسلام آباد پولیس نے قطعاً ہائی کورٹ کے جج کی اس سخت احکامات کو رد کرتے ہوئے انہوں نے گاڑی موٹر وے پہ ڈالی اور وہاں سے چل دیے. اور شام کو آ کے ہائی کورٹ کے وہ جج صاحب بھی آنریبل جج ہیں, بہرحال ان کے کوئی ہوئیں گے مصلحت یا ان کی کوئی ریشنالٹی ہوئے گی اس کے پیچھے, لیکن وہ بھی مطمئن نظر آئے. تو اس طرح تو نظام نہیں چل سکتا. ہماری یہ جدوجہد جاری رہے گی اور زمان پارک کے گرد ہمارے ہزاروں کارکن مستقل پہرا دیتے رہیں گے اور ہم سچ بولنے سے بھی نہیں ہٹیں گے. ہمارے ساتھیوں کی جرت بھی کم نہیں ہوگی اور اس ملک کے اندر جمہوریت بھی آئے گی. اس ملک کے اندر انشاءاللہ قانون کا راج بھی ہوگا. اس ملک کے اندر ہر صحافی کی, ہر وکیل کی, ہر سیاستدان کی
ڈگنیٹی کو اور زندگی کو پرزرو بھی انشاءاللہ تعالیٰ کیا جائے گا. اس کے لیے قربانیاں دینی پڑیں گی تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ بھی دی جائیں گی, اور اس ملک کی معیشت کو ہم دوبارہ کھڑا کریں گے. یہ اسحاق ڈار کی جو بنانا کوکو اکنامکس اسے کہتے ہیں نا, جو بنانا ریپبلک کے اندر استعمال کی جاتی ہیں, اس سے ملک کو فوری طور پہ نکالنا ہوگا. اور اب آپ دیکھیں گے کہ یہ جو پچھلے 9 ماہ کے اندر جو انہوں نے معیشت کا حال کیا ہے, ابھی تو صرف مہنگائی آئی ہے, ابھی تو صرف ڈالر ڈی ویلیو ہوا ہے, قلت آئی ہے, اس کے اثرات ابھی آنے ہیں, اس کے اثرات ابھی لوگوں کو نظر آئیں گے. جب یہ نئے ٹیکسز لگائیں گے, جب یہ نئے بجلی کے نرخ بڑھائیں گے, یہ سارا کچھ کریں گے. انہوں نے پچھلے 9 ماہ میں پاکستان کی سیاست کا نہیں, معیشت کا جنازہ نکالا ہے اس ملک کا. ہر ایک پاکستانی کو یہ علم ہونا چاہیے. اور لوگوں کی آواز کو دبانے کی کوشش کی گئی ہے, لوگوں کی عزتوں کو اچھالا گیا ہے, لوگوں کو بلیک میل کیا گیا ہے. یہ سب کچھ تاریخ کا حصہ بن چکا ہے, اور ابھی اور بھی بہت کچھ ہوئے گا, یہ بھی ہمیں معلوم ہے, لیکن ہم پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ اس ملک کے اندر ایک جمہوریت کا نظام آئے گا, اور انشاءاللہ تعالیٰ فری اینڈ فیئر الیکشنز آئیں گے, جس کے نتیجے میں ایک سٹرونگ اور سٹیبل حکومت کو سامنے لانا اس وقت ناگزیر ہو چکا. اور میں یہاں فائنینشیل ٹائمز کے آرٹیکل کی بھی بات کروں گا. فائنینشیل ٹائمز جو کہ بین الاقوامی جریدہ ہے, آج ذرا آپ اس کی ہیڈ لائن دیکھیں. انہوں نے لکھا کہ پاکستان اکنامک کولیپس کے قریب ہے, اور عمران خان بہت پاپولر ہے, یہ بھی انہوں نے اس کے اندر لکھا ہے. شاید یہی وجہ ہے کہ الیکشنز نہیں کرائے جا رہے, کہ عمران خان بہت زیادہ مقبول ہو چکا ہے. بہت شکریہ. دیکھیں جی پہلی میری بات سنیں. دیکھیں, کرپشن کے کیسز کو سیاسی انتقام نہ سمجھیں. اگر زرداری نے نواز شریف پہ, اور نواز شریف نے زرداری اور شہباز شریف پہ کرپشن کے کیسز بنائے ہیں, اور اگر حمزہ شہباز کے چپڑاسی کے اکاؤنٹ میں سے 3.5 ارب روپے نکل رہے ہیں, اور کوئی ادارہ یہ پوچھتا ہے کہ یہ 3.5 ارب روپے جس بیچارے کے اکاؤنٹ سے نکلے ہیں وہ پرسرار طریقے سے اس کی موت بھی واقع ہو جاتی ہے, اور باقی بھی سارے گواہان مر جاتے ہیں تو یا قتل کر دیے جاتے ہیں, تو کوئی ایجنسی اگر پوچھتی ہے تو یہ سیاسی انتقام نہیں ہے بھائی میرے. اگر زرداری سے پوچھا جاتا ہے کہ یہ جو کرپشن آپ نے کی ہے, یہ رقم ساری کہاں سے آئی ہے, یہ سرے محل کہاں سے آیا ہے, یہ ایون فیلڈ ٹرسٹ کہاں سے بنا تھا, تو یہ سیاسی انتقام نہیں ہے, یہ ایجنسیاں اپنا کام کر رہی ہیں. سیاسی انتقام ہوا ہے جو کل فواد چودھری کے ساتھ ہوا ہے, سیاسی انتقام ہوا ہے کہ جو عمران خان کو گولیوں سے چھلی کیا گیا. اور دوسری بات, آپ نے لاہور کی تنظیم کی بات کی ہے. صبح کے 3 بجے اگر ہزاروں کارکن جو جمع ہو جاتے ہیں زمان پارک میں اپنے قائد کی حفاظت کرنے, تو وہ کیسے جمع ہو جاتے ہیں؟ اگر پی ایم جی چونک کے باہر 12 گھنٹے سے بھی کم نوٹس کے اوپر ہزاروں لوگ جمع ہو جاتے ہیں. اگر لبرٹی میں کوئی تقریباً 30 سے 35 میگا احتجاج ہوئے ہیں, جس میں کسی کو کوئی گاڑی نہیں دی گئی, کسی کو بریانی نہیں دی گئی, کوئی اللہ رکھا پیپسی نہیں آیا وہاں پہ لوگوں کو محظوظ کرنے کے لیے, تو یہ کیسے ہو گیا ہے؟ اور یہ صرف لاہور میں نہیں ہوا, یہ پاکستان کے ہر کونے میں ہوا ہے. آج بھی اگر ہم جی سر. دیکھیں, ہماری کوئی بات چیت جاری نہیں ہے, اور میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ ہمارا صرف اسٹیبلشمنٹ سے یا کوئی بھی ادارہ ہو, چاہے اسٹیبلشمنٹ سے ہٹ کے کوئی ادارہ ہو, ہمارا صرف ایک ہی مطالبہ ہے کہ عوام کے فیصلے کے اوپر ضرب لگانے کی کوشش نہ کریں, اس پر اثر انداز ہونے کی کوشش نہ کریں. یہ کر لیں, ہمارے سب کے ساتھ تعلقات ٹھیک ہے. ہماری لڑائی کیا ہے؟ ہماری کیا لڑائی ہے؟ ہم کہتے ہیں کہ یار یہ ریڈ لائنز اور لوگوں کے اوپر کانٹے لگانا بند کر دیں, اس طرح لوگوں کو ہراساں نہ کریں, ان ملک میں انسانی حقوق کی اور قانون کی بالادستی کو قائم رکھیں.
آپ مجھے بتا دیں اس کے علاوہ کوئی چوتھا یا پانچواں نقطہ ہمارا نہیں ہے. ہمیں کوئی پیسے نہیں چاہیے, ہمیں کوئی پولیٹیکل انجینئرنگ کر کے اپنے لیے بینیفٹ نہیں چاہیے, ہمیں کوئی الیکشن کمیشن سے 10-10 ہزار روپے کے دتھے نہیں چاہیے ووٹوں کی لسٹوں کے الیکشن والے دن. ہمیں کوئی ایسی چیز نہیں چاہیے, ہمیں شفاف انتخاب چاہیے. دیکھیں ہم جو تعیناتیاں کرتے ہیں نا, ہم تعیناتیاں کرتے ہیں پرفارمنس بیسس کے اوپر. ہم لوگ لگا کے دیکھتے ہیں, اگر وہ پرفارم نہیں کر رہے تو اسے فوراً چینج کر دینا چاہیے. ہم یہ نہیں کہ ہمارے ساتھ جو لائل ہے یا جو وابستہ ہے جیسے محسن نقوی ٹائپ کی اپوائنٹمنٹس ہیں, ہم یہ نہیں کرتے. اور آپ کا سوال بہت اچھا اکنامک پلان کے حوالے سے. دیکھیں سب سے پہلے تو ضرورت اس سمر کی ہے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ ہم آن بورڈ رہیں. اگر یہ ہم پہلے سے آن بورڈ رہے ہوتے تو یہ اتنا نقصان نہ آتا. کیونکہ جب مفتاح صاحب آئے تو آپ کو یاد ہوگا کہ جون تک آئی ایم ایف کے ساتھ ایک تعطل کا شکار تھا, اور پھر جب اسحاق ڈار صاحب بھی آئے تو تقریباً ابھی تک تعطل کا شکار ہیں, تو جس کی وجہ سے بہت زیادہ نقصان. دوسری چیز یہ کہ اس گورنمنٹ کی کوئی کریڈیبلٹی نہیں ہے انٹرنیشنلی. جو ہمارے ڈونرز ہیں, اور کیونکہ وہ سب سے گفتگو کرتے ہیں, آف دا ریکارڈ بھی کرتے ہیں, ان سب کو پتہ ہے کہ یہ ایک ٹرانزینٹ گورنمنٹ ہے, آرٹیفیشل سٹرکچر ہے, ان کے پاس ریفارمز کی یا فیصلہ سازی کی کوئی قوت نہیں ہے, پولیٹیکل سپیس نہیں ہے. اس لیے وہ ان کے ساتھ بہت زیادہ انگیج بھی نہیں کرتے. جب ایک اسٹرانگ اسٹیبل گورنمنٹ آئے گی جو پالیسی میجرز ان کے ساتھ لاک ان کر سکتی ہے اگلے 3 سال کے لیے, تو وہ ڈونرز بھی اور عالمی ادارے بھی آپ کو پھر فیسیلیٹیٹ بھی کریں گے, اور آپ ایک رستے پہ چل پڑیں گے. اگلی ایک ظاہر گورنمنٹ بیٹھی ہے جس کے پاس اگلے 5 سال کا رن وے ہے, تو وہ ریفارمز کرے گی کہ اگلے الیکشن سائیکل سے پہلے اس کا ڈویڈنڈ ییلڈ ہو جائے. لیکن موجودہ حکومت کی تو ایسی کوئی نہ انسینٹیو ہے نہ موٹیو ہے, وہ تو ڈے ٹو ڈے بیسس کے اوپر سروائیو کر رہے ہیں. ہمیں آ کے فوری طور کے اوپر ریسکیو, اسٹیبلائزیشن اور ریکوری کرنی پڑے گی. ہمیں اپنی ڈیٹ ری پروفائلنگ کرنی پڑے گی. ہمیں ایک نیا آئی ایم ایف کا پروگرام آتے ساتھ نیگوشیٹ کرنا پڑے گا. لیکن یہ سب کچھ تب ہی ممکن ہے اگر ملک کے اندر ایک اسٹرانگ اسٹیبل گورنمنٹ جون سے پہلے موجود ہو, کیونکہ جون میں آپ کا یہ آئی ایم ایف کا پروگرام جو ہے یہ ایکسپائر ہونے جا رہا ہے, اور آئی ایم ایف اپنے پروگرامز کو ایکسٹینڈ نہیں کرتی. آئی ایم ایف انٹرم گورنمنٹس کے ساتھ بھی بات چیت نہیں کرتی نئے پروگرام کے حوالے سے, ان کے پاس مینڈیٹ نہیں ہوتا انٹرم گورنمنٹ کے پاس. تو اس لیے یہ ہمارا پلان ہے فی الحال, جس کا میں نے آپ کو بنیادی نقطہ بتایا. بٹ اس کے نیچے بہت ساری چیزیں ہیں. ہم ویکاک کو امپلیمنٹ کرنا چاہتے ہیں, ہم ملک کے اندر ویلنگ کو انٹروڈیوس کرنا چاہتے ہیں. جی دیکھیں جی, میں سب سے پہلے تو یہ کہ 25 روپے ڈالر کیوں ایک دن میں گرا. دیکھیں پچھلے 9 ماہ سے آپ کی اسٹیٹ بینک کی جو اٹانومی ہے, جیسے میں نے پہلے عرض کیا, وہ سسپینڈڈ ہے, وہ منجمد ہے. اور آپ پچھلے 9 ماہ میں مارکیٹ ایکسچینج ریٹ سے نکل کے آپ ایک فکسڈ ایکسچینج ریٹ رجیم میں چلے گئے. وہاں پہ جب وہ سسٹینیبل نہیں تھا, یعنی کہ آپ کے ڈالرز کی ڈیمانڈ زیادہ تھی آپ کے روپیوں کی ڈیمانڈ سے عالمی ورلڈ کے اندر, تو اسحاق ڈار صاحب نے اس کو آرٹیفیشلی فکس کیا ہوا تھا, ایکسچینج کمپنیوں کو کہہ کے, اسٹیٹ بینک کو کہہ کے, بینکوں کو کہہ کے. لیکن اس ریٹ کے اوپر کوئی ٹرانزیکشنز نہیں ہو رہی تھیں. پھر انہوں نے ایلسیاں بند کرنی شروع کر دی, مال کی قلت آنا شروع ہو گئی, آرٹیفیشلی وہ بھی ڈیمانڈ بھی کنٹرول کرنے کی کوشش کی روپے کی اور ڈالر کی, وہ بھی نہیں ہو سکا. تو پھر سڈنلی ان کو یہ روپے کو کھلا چھوڑنا پڑا اور مارکیٹ ایکسچینج ریٹ پہ لانا پڑا. لیکن اس ٹائم تک جو مریض تھا آپ کا, اس کی موت واقع ہو چکی ہے. آج پاکستان میں غریب مزید غریب تر ہو چکا ہے اور امیر بھی غریب ہو چکا ہے. یہ میں آپ کو بتاؤں, آج ہر شخص کو اس کا نقصان پہنچا ہے. پورا ملک آج جو 9 ماہ کی اکنامک پالیسی تھی اس سے غریب ہوا ہے. ملک کی ریاست غریب ہوئی ہے, ملک کا غریب مزید غریب ہوا ہے, ملک کا امیر بھی غریب ہو گیا. ملک کا صنعت کار جو ہے اس کے آپ دیکھیں نا جا کے لاسز, ٹیکسٹائل انڈسٹری کو دیکھیں, اسٹیل انڈسٹری کو دیکھیں, باقی انڈسٹریز کو دیکھیں, شوگر انڈسٹری کے علاوہ ساری غریب ہو گئے. اور دیکھیں, اور مہنگائی, قرض اتنا بڑا ہے, قرض تو اتنا بڑا ہے کہ جس کی کوئی انتہا نہیں. شاید 3.5 سال میں ہمارے دور میں اتنا نہیں بڑھا جتنا 9 مہینے میں بڑھ گیا. اور میں نے آپ کو بتایا کہ 6.1% 1981 سے آج تک ڈی ویل کا ریٹ ہے آپ کا. یہاں پہ 3.4% ماہانہ ڈی ویلیویشن ہوتی رہی ہے. یہ ان کی اکنامک پالیسی تھی اور یہ ان کی معیشت کی پالیسی تھی. یہ 80 کے دہائی کے لوگ ہیں, صرف اور صرف یہ روایتی سیاست کی بنیاد پہ اور سازش کی بنیاد پہ اوپر آئے ہیں.
کوئی ان کے پاس آئیڈیاز نہیں. ماڈرن اکانومیز اور آپ کے جو نئے آئیڈیاز ہیں اکانومیز کے, کیونکہ پالیسی میکنگ بھی ٹیکنیکل ہوتی جا رہی ہے, اس سے ان کا دور دور تک کوئی تعلق نہیں. آپ یہ دیکھیں کہ جو توانائی کا وزیر ہے آج وہ ٹی وی پہ آیا ہے, ایک وزیر مملکت ہے پیٹرولیم کا, بجائے کہ وہ بتائے کہ ملک کے اندر شدید بحران ہے, نہ بجلی ہے, نہ گیس ہے, نہ ڈالر ہے, نہ آگے کچھ نظر آ رہا ہے, وہ عمران خان سے شروع ہو کے عمران خان پہ ختم ہو گیا. خرم دستگیر صاحب لے, یہاں پہ بھی بجلی چلی گئی. تو یہ بجلی کی بات ہوئی اور یہاں پہ بھی بجلی چلی گئی. تو یہ دیکھیں نا, یہ پاکستان ہے. مسلم لیگ پاکستان تحریک انصاف کے دور میں, مجھے آپ پاکستان تحریک انصاف کے دور میں ایک دن بتا دیں جس دن ایسی لوڈ شیڈنگ ہوئی ہو جیسی آج پاکستان میں ہو رہی ہے. اب جنریٹر بھی کیسے چلائیں, ڈیزل کی بھی سنا ہے کہ مہنگا بھی اتنا ہو گیا ہے. اور تو اب آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے دور میں ایک دن بھی ایسا نہیں تھا کہ جب ایسی لوڈ شیڈنگ ہوتی ہو, ایک دن بھی ایسا نہیں تھا. 3 دن کے لیے ایل این جی کا ایک وہ رول اوور ہم نے کیا, جہاز جو بدلنا ہوتا ہے اس کی سروسنگ ہوتی ہے, تب بھی ایسی لوڈ شیڈنگ نہیں ہوئی جیسی آج روز ہو رہی ہے. ملک میں آج نہ ڈالر ہے, نہ گیس ہے, نہ بجلی ہے, نہ انسانی حقوق ہے, نہ جمہوریت ہے, نہ بولنے کی آزادی ہے. اگر کچھ ہے تو بس این آر او 2 ہے, اور یہ پی ڈی ایم کے چلے ہوئے کارتوس ہیں 80 کی دہائی کے, جو ابھی تک ہمارے سر پہ سازش کے ذریعے لگائے گئے. تھوڑا سا اونچا بولیں گے جی. جی جی دیکھیں, ہم تو جب سے آئے ہیں یہاں اپوزیشن میں, ہم تو قانون اور آئین کے دائرے میں کھیل رہے ہیں. ہم کو ملیٹنٹ جماعت تو نہیں ہے. فواد چودھری کو ملیٹنٹ آدمی تو نہیں ہے. وہ تو میرا خیال ہے اس نے کبھی زندگی میں مکھی بھی نہیں ماری ہوئے گی نہ, اور وہ قانون دان ہے, اس کا پورا خاندان قانون دان ہے. تو ہم قانون اور آئین کے دائرے میں رہ کے ہی ہماری سٹرگل ہے. اور جو ہمارے ساتھ البتہ ہو رہا ہے, جس طرح کی اب یہ تعیناتیاں ہو رہی ہیں, جس طرح کی گرفتاریاں ہو رہی ہیں, یہ غیر آئینی اور یہ غیر قانونی ہیں. اور اس سے ظاہر ہے, لیکن اس سے ڈیل کرنا پڑتا ہے. اگر آپ نے جد و جہد کرنی ہے تو اب کیا کریں ہم؟ کیا پرویز الہی صاحب کا جیسے مشورہ ہے وہ مان کے بس پنجاب حکومت میں بیٹھ جائیں؟ ہمارا لیڈر ہے, اس پہ حملے ہو رہے ہیں, اس کی جان کے اوپر. ہمارے لوگوں کو اٹھا کے برہنہ کر کے تشدد ہو رہا ہے. ہمارے لیڈر کو ڈسکوالیفائی کرنے کے لیے سر توڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ کسی طرح سسٹم کو مینج کر کے اس کو ڈسکوالیفائی کریں. ہمارے اوپر کانٹے لگائے جا رہے ہیں, ریڈ لائن ایک پاکستان کی مقبول جماعت کو, اور ہم پنجاب حکومت میں بیٹھ کے گلیاں نالیاں بناتے پھر رہے ہیں, اور وہ کہہ رہے ہیں جی ہلکے کے کام کرا رہے ہیں. مطلب یہ ایسے سیاست ہوتی ہے؟ یہ ایسے سیاست ہوتی ہے تو نیچے جماعتیں ختم ہو جاتی ہیں اور آپ ووٹ بینک ختم ہو جاتے ہیں. ہم نے ایسی سیاست نہیں کی. ہم اس ملک کے اندر پاکستان کی معیشت, پاکستان میں قانون کی بالادستی, اس ملک کے اندر انسانی حقوق, ان چیزوں کو یقینی بنائیں گے. اور یہ مشکل راستہ ہے, ہمیں معلوم ہے یہ مشکل راستہ ہے. اگر یہ آسان راستہ ہوتا تو پہلے کوئی اور کر لیتا, لیکن یہ عمران خان ہی کرے گا, اور یہ پاکستان تحریک انصاف ہی کرے گا. ہمارے علاوہ کوئی کر بھی نہیں سکتا, اور اس وقت کرنا ناگزیر ہو چکا ہے, میں آپ کو بتاؤں. ورنہ یہ جو نکموں کا ٹولہ اور چوروں کا ٹولہ ہمارے اوپر مسلط ہے, یہ زیادہ دیر یہ چل لیں گے. بالکل نہیں پچھتا رہی, بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس دن ہم نے ضمنی انتخاب جیتا تھا, آپ کو یاد ہے وہ 17 جولائی تھی گویا اس دن, اس کے جب ہماری حکومت بنی اس کے اگلے دن ہمیں اسمبلیاں توڑ دینی چاہیے. ہاں نہیں, بالکل ہونا چاہیے, بالکل ہونا چاہیے. آپ کی بات ٹھیک ہے, اور یہ فیڈ بیک میں پاس آن کروں. دیکھیں, مریم نواز آ جائے, مریم نواز کے والد آ جائیں, ان کے مطلب اس سے کوئی فرق نہیں پڑنا. یہ لوگوں میں اب نفرت کی یہ ایک ہوا ہے ان کے لیے, اور یہ شاید گرفتاریاں اسی کی فضا بنانے کے لیے کر رہے ہوں کہ یار وہاں پہ کوئی مطلب. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں, یہ لوگ تو چلے ہوئے کارتوس ہیں, ان لوگوں سے لوگ اب نفرت کرتے ہیں, ان کی سیاست ختم ہو گیا. سوائے سازش کے, دھاندلی کے اور محسن نقوی جیسے وزیر اعلیٰ لگانے کے علاوہ ان کے پاس اب سیاسی طور پہ زندہ رہنے کا اب کوئی چارہ نہیں رہ چکا ہے. تو ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. دوسرا آپ کا سوال کیا تھا؟ اچھا دیکھیں, یہ مزاحمت کی آوازیں جو ہے نا, یہ صرف آوازیں ہی رہ جائیں گی.
مجھے میرے قابل احترام ہے یہ سارے لوگ، اور اللہ کرے کہ یہ کریں. دیکھیں ایک بھائی وزیر اعظم تھا، دوسرا وزیر اعلیٰ بنا دیا، مریم نواز کو چیف آرگنائزر بنا دیا، سمدی کو وزیر خزانہ بنا دیا، اور بھی بڑے ان کے لگے پھر رہے ہیں اندر امیدوار. تو اس جماعت کے اندر جس کے نام کے اینڈ میں شریف لگتا ہے اس کے علاوہ کسی کی کوئی گنجائش نہیں ہے. آپ دیکھیں گے کہ آپ کو یاد ہوگا مفتاح اسماعیل صاحب بھی پہلے باؤنسر بنے پھر رہے تھے مریم نواز کے، شاید خاقان عباسی ان کے دروازے کھولتے پھر رہے تھے. اللہ کرے کہ یہ واپس ان ڈیوٹیوں پہ نہ جائیں اور کوئی اخلاقی طور پہ بڑا فیصلہ کریں، ورنہ ان جماعتوں، یہ جماعتیں نہیں ہیں، یہ تو اب صرف ایک پرسنل فیفڈمز اور یہ ایک جاگیریں بن چکی ہیں. ان میں سیاسی جماعت نام کی اب کوئی چیز نہیں رہ گئی.